اللہ خیر کرے بابے ساڈے ہاڑ سون پادوں اسو کتا تے منڈے ساڈے جنوری فروری، تو یکم محرم سفر ربیع الاول ان کی طرف ہماری توجہ پھر ذرا کم ہو جاتی ہے۔ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں آج اسلامی تاریخ کیا ہے، صرف مولوی دس سکتا ہے آج کیا تاریخ ہوگی، تو دلچسپی کوئی نہیں۔ اب یکم محرم الحرام تاریخ اسلام کا وہ خوبصورت دن اور بڑا اہم دن جب حضرت فاروق اعظم کی یوم شہادت کا دن ہے۔ یہاں پر بھی پروپوگنڈا کیا جاتا ہے نہیں جی وہ تو 26 ذی الحج کو ہوئی تھی اور 27 ذی الحج کو شہید ہوئے تھے، ان کی یوم شہادت یکم محرم الحرام کو نہیں ہے، وہ 2-3 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ ہمارے مفسرین کرام فرمایا کرتے ہیں کہ جو زخم لگا تھا وہ 26 یا 27 ذی الحج کو لگا تھا، 3 دن آپ زندہ رہے، 3 دن میں آپ نے اپنے سلطنتی امور کو آگے حوالے کرنے کے بعد یکم محرم الحرام کی شام کو آپ نے شہادت کا جام نوش کیا تھا۔ اب یہاں پہ ایک بحث ذرا ضروری سمجھیے گا کہ جو لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ محرم الحرام کے دنوں میں سے ان کو نکال دیا جائے، شاید ان کا یہ ذہن ہے کہ آپ حضرت عمر فاروق کا ذکر کریں گے تو شاید اہل بیت کا ذکر کم ہو جائے گا، تو ہم تو پھر دونوں کو ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کے بھی نوکر ہیں اور صحابہ کے بھی خادم ہیں، کسی کے ذکر کرنے سے کسی کا ذکر کام نہیں کرتے۔ یہ اہل سنت و جماعت کی خاصہ اور حسن ہے کہ کسی کا ذکر کر کے کسی کا، اب دیکھیں نا ایمان ابو طالب پر بڑی بڑی بحث ہوتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ چونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا لہٰذا وہ مشرک اور کافر ہیں، تو کچھ لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اگرچہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جو نکاح ہے نبی پاک کے ساتھ وہ حضرت ابو طالب نے پڑھایا، تو ہم کہتے ہیں کہ اتنی بڑی سعادت کہ نبی پاک کا نکاح جو تھا حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ اگر جناب ابو طالب نے پڑھایا تھا تو پھر آؤ نا حضرت امام حسین کا ایک نکاح حضرت عمر فاروق نے بھی پڑھایا تھا۔ آپ اگر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کو مان لو، ان کا ایمان مان لو، تو ہم کہتے ہیں آپ بھی دل پہ ہاتھ رکھ کے حضرت عمر فاروق کی عظمت مان لو۔ حضرت امام حسین کی ایک زوجہ کا نام ہے شہر بانو، ایک زوجہ تھی ان کی، تو ان کا نکاح جو ہے حضرت عمر پاک نے پڑھایا ہے، تو ایک طرف کا رخ دیکھتے ہو دوسری طرف کا رخ کو چھوڑ دیتے ہو، تو یہ خاصا اہل سنت و جماعت کا نہیں، آواز تھوڑی ذرا بلند کریں گے، تو یہ خاصا جو ہے اہل سنت و جماعت میں نہیں، یہ ہم نے تفریق، اور معاذ اللہ یہاں پہ رنگ اس طرح کا پیش کیا جاتا ہے کہ اہل بیت گروپ کوئی اور ہے اور صحابہ گروپ کوئی اور ہے۔ اب یہاں پہ ان سے بڑا عاجزانہ اور معتبانہ سوال یہ ہے کہ کیا آپ حضرت مولا علی کو صحابی نہیں مانتے؟ اچھا، حضرت سلمان فارسی صحابی تھے، حضور نے کیا ان کو اہل بیت میں شامل نہیں فرمایا؟ تو یہ دونوں کا آپسی پیار ہے، ہم اہل بیت کے ماننے والے بھی ہیں اور صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں۔ آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مراد رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ وصف اور اہل بیت کا پیار، آج ان پر ہم باتیں کریں گے، اور یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میرا عمر تو وہ ہے کہ حضرت جبریل امین، عام خطیب نہیں، انسان نہیں، حضرت جبریل امین 950 سال تک حضرت عمر پاک کے فضائل بیان کریں پھر بھی ان کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ایک جمعے کی نشست ہے جناب، تو حضور فرمانے 950 سال، اور عام بندہ نہیں، حضرت جبریل امین فرشتوں کے بھی سردار اگر بیان کرنا لگیں تو 950 سال بھی لگے رہے نا ان کے فضائل پر بات کرتے، پھر بھی یہ فضائل ختم ہونے والے۔ حضور نے خواب دیکھا، حضور نے خواب دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، کچھ صحابہ ہیں جنہوں نے قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، کسی کی لمبائی پیٹ تک ہے، کوئی گھٹنوں تک ہے، کسی کی سینے تک ہے، اور حضور جب یہ خواب بیان کرنے لگے کہ عمر میں نے خواب دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، کسی کی پیٹ تک ہے، کسی کی گھٹنے تک ہے، کسی کی سینے تک ہے، عمر میں نے تجھے بھی دیکھا، تو نے بھی قمیض پہنی ہوئی تھی لیکن تیری قمیض نا ٹخنوں تک تھی، پیروں تک لٹک رہی تھی،
یا رسول اللہ لوگ خواب دیکھتے ہیں تو آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس کی تعبیر فرمائیں، اب چونکہ خواب آپ نے دیکھا ہے، توجہ ہے میری بات پہ، اب چونکہ خواب آپ نے دیکھا ہے تو یا رسول اللہ پھر آپ اس کی تعبیر فرما دیجئے۔ حضور فرمانے لگے یہ خواب لوگوں کے ایمان کے بارے میں، کسی کا ایمان پیٹ تک ہے، کسی کا ایمان گھٹنوں تک ہے، اور میں نے تجھے دیکھا کہ تیری قمیض پیروں تک ہے۔ میرے عمر کی یہ شان ہے کہ عمر سارا کا سارا ایمان میں لپٹا ہوا ہے، عمر نے سارا کا سارا ہی ایمان اپنے اوپر اوڑھا ہوا ہے، وہ جو قمیض تھی وہ ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی علامت ہے۔ تو یہ فضائل میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اپنی آواز کمزور ہے آپ، یہ بہت بڑی بات ہے جو نبی پاک کہہ گئے، جو بہت بڑا فضائل تھی، بہت بڑی شمائل تھی حضرت عمر پاک کی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اہل بیت سے پیار کرتے تھے، حضور کی امت سے پیار کرتے تھے، وہ گیٹس ہے تھے، تو حضور فرما رہے ہیں کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو میرے عمر پاک ہوتے۔ اس کے بعد دیکھیے میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عمر جب بھی بولتا ہے حق بات کرتا ہے، میرے عمر کی زبان پر حق بولا کرتا ہے۔ اور میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جنتی چراغ تھے نا، جنتی چراغ، میرا عمر جنتی چراغوں میں سے ایک چراغ ہے۔ اور ایک مقام پر حضور فرمانے لگے میرا عمر ابو بکر کی نیکی میں سے ایک نیکی ہے۔ آواز کمزور ہے آپ کی۔ اور یہ سارے شمائل فضائل بیان کرنے کے بعد کسی نے پوچھا تھا حضرت عمر پاک سے کہ حضور تو آپ کے بارے میں بڑی باتیں فرماتے ہیں، بڑی تعریفیں فرماتے ہیں، بڑے فضائل فرماتے ہیں، اور یہاں پہ حال دیکھیے حضرت عمر پاک آپ فرمانے لگے یار کہاں میں، کہاں یہ رفتیں، یہ بلندیاں، یار میں تو اونٹ چڑھانے والے کا بیٹا تھا، ابا مجھے ڈنڈوں سے مارا کرتا تھا، 10 اونٹ نہیں مجھ سے چرائے جاتے تھے، 10 اونٹ مجھ سے چرائے نہیں جاتے تھے۔ دیکھو رسول اللہ کی شان، ساری امت چلانے کا طریقہ کار مجھے فرما دیا۔ یہ حضور کا یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو حضور کی نظر عنایت ہے۔ اور حج کے موقع پر آج ہمیں نا لوگ مثالیں دیتے ہیں، وہ یورپ کا وہ صدر دیکھو جی وہ تو سائیکل پہ آیا کرتا ہے، اس کی عاجزی دیکھو جی وہ تو سائیکل پہ آیا کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ عمر بادشاہ جیسا بھی کوئی بادشاہ ہوا ہے جو 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہو، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہو، اور جب حج کے لیے چلے نبی کے قافلے میں تو پیدل ہی چل پڑے۔ تم ہمیں سائیکلوں کی بات بتاتے ہو، ادھر آؤ ہم تمہیں نبی کے غلام دکھاتے ہیں جو پیدل حج کے لیے اور مدینہ سے مکہ شریف پیدل ہی چلے گئے۔ اور کمال کی بات ہے حج پر جب گئے تو ایک تنا تھا کھجور کا، تو اس کو کلاوے میں لے کے تو اس کے ساتھ سینہ لگا کے روئے جا رہے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا عمر روتے کیوں؟ حضرت عمر رو کر کہنے لگے یہ وہ درخت ہے جہاں پہ میرا باپ 10 اونٹ بانٹا کرتا تھا، مجھے 10 اونٹ وہ سنبھالے نہیں جاتے تھے، دیکھو رسول اللہ کی شان، مجھے ساری امت چلانے کا ڈھنگ سکھا دیا، ساری امت چلانے کا مجھے ڈھنگ سکھا دیا۔ تو یہ فضائل تھے، شمائل